اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن مرد نے، من آل فرعون، فرعون کی قوم میں سے، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک ایسے آدمی کو، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم، حالانکہ وہ لایا ہے تمہارے پاس، بالبینات، واضح دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ ہوا جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کا جھوٹ اس پر ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ ہوا سچا، یُصِبْکُم، پہنچے گی تمہیں، بَعْضُ الَّذِي یَعِدُکم، اس کا کچھ حصہ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے، من ہوا مسرف، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، کذاب، جھوٹا ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، اور اس نے کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اس کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی اور کہا کہ موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ اب ایمان تو بہرحال ایمان ہوتا ہے۔ فرعون کی قوم کا ایک شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اب وہ بول اٹھا یہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ کے جواب میں، اس نے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی تمہیں اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، اس کا یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے محض ایک اٹکل نہیں ہے، بلکہ وہ دلیل کی بنیاد پر کہتا ہے، اور وہ تمہارے پاس واضح دلائل بھی لے کر آیا ہے، معجزات بھی اس نے تمہیں دکھلائے ہیں، اللہ کا کلام بھی اس نے تمہیں سنایا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایات اور رہنمائی اس کو ملی ہے اس نے وہ تمہیں بتلائی بھی ہے۔ اور پھر اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس طرح تم نے کہا ہے کہ فَقَالُوا هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، تم یہ کہتے ہو، تم سے سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، تو اس کا جواب بھی سن لو کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ جھوٹے کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیتے، اور وہ جھوٹ بھی اگر بالفرض وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کس پر بول رہا ہے؟ اللہ پر، کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کو رب مان لو، وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو جھوٹے کا جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، وہ جلد رسوا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا قصہ معاملہ ختم ہو جائے گا، تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا احتمال بھی سامنے رکھو، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہوا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پھر وہ جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے،
وہ عذاب تمہیں آ کر رہے گا۔ دونوں چیزوں کا احتمال سامنے رکھو، اس کے سچا ہونے کا بھی احتمال سامنے رکھو، اس کے جھوٹے ہونے کا بھی احتمال سامنے رکھو۔ اس کا جھوٹا ہونے کا اگر احتمال سامنے رکھتے ہو تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ سچا ہوا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال تم اس کی بات کو مان لو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، جھوٹا ہو، اللہ اس کو چلنے نہیں دیتے، اللہ اس کو راہ نہیں سجھاتے۔ نعوذ باللہ، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ روک دیں گے، بہت جلد تم پر عیاں ہو جائے گا کہ یہ شخص جھوٹا تھا۔ اور اگر وہ سچا ہوا تو یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر تمہیں وہ عذاب آ کر رہے گا، تمہیں وہ مصیبت پہنچ کر رہے گی وہ جس کا تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، آج حکومت تمہاری ہے، آج اقتدار تمہارے قبضہ میں ہے، آج سلطنت کے تم بادشاہ ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، زمین پر غالب تم ہو، زمین پر حکومت تمہاری چل رہی ہے، قانون تمہارا چل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، فَمَن يَنصُرُنَا، پھر ہماری کون مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ عذاب ہم پر آ گیا۔ اب تو تم طاقت کے نشے میں ہو، مست بیٹھے ہو، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر کون بچائے گا، پھر کون ہماری مدد کرے گا، پھر ہماری نصرت کو کون آئے گا؟ قال فرعون، فرعون نے اس رجل مومن کی نصیحت کو سنا، پھر اس نے کہا کہ ما اریکم، میں تو تمہیں رائے دیتا ہوں، الا ما ارا، اسی کی جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، میں تو تمہیں وہی بتلا رہا ہوں۔ وما اہدیکم، اور میں تمہیں راہ بتلاتا ہوں، الا سبیل الرشاد، جو سراسر ہدایت کا رستہ ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں تو وہی راہ بتلاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، اور میری سمجھ کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، میری عقل کے مطابق، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کی طرف راہ دکھلاتا ہوں، ہدایت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں وہی حق اور سچ ہے۔ وقال الذی آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یعنی رجل مؤمن، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں خوف رکھتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، مثل اس کے کہ جو لشکروں کا دن تھا، یعنی آگے بیان کیا ہے، مثل دأب قوم نوح، مثال اس قوم نوح کی قوم کی طرز کے، وعاد، قوم عاد کی طرز کا، وثمود، اور قوم سمود کی طرز کا، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے طرز کا جو ان کے بعد آئے۔ یعنی یوم الاحزاب، وہ جو لشکروں پر ایک دن آیا ہے، وہ دن سے مراد عذاب کا دن ہے، پکڑ کا دن ہے، گرفت کا دن ہے، اللہ کی ناراضگی کا دن ہے، اللہ کی ناراضگی کے اظہار کا دن ہے، جو سابقہ گروہوں پر آیا ہے۔ جیسا کہ نوح کا گروہ گزر چکا ہے، نوح کی قوم پر وہ عذاب آیا، وہ دن آیا، عاد کا وہ گروہ گزر چکا ہے، ان پر یہ دن، سخت دن آیا، عذاب کا دن آیا۔ اسی طرح قوم سمود کا، والذین من بعدہم، اور اسی طریقے سے ان کے بعد جتنے لوگ آئے، ان میں یہی طریقہ رائی رہا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا ہے، تو ان پر وہ سخت دن آیا ہے، اور اسی سخت دن کا مجھے تم پر خوف ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ،
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یعنی لوگ خود اپنے لیے سزا کو منتخب کرتے ہیں، سزا کی راہ پر چلتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں، اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں، اپنے سفیروں کو بھیجتے ہیں، اپنی کتاب دے کر بھیجتے ہیں، لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر لوگ پھر بھی اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی رسول کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کے احکامات کو نہیں مانتے، پھر اگر اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرے، ان پر عذاب بھیجے، ان کو پکڑے، تو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، مجھے تم پر خوف ہے، یوم التناد، چیخو پکار کے دن کا۔ یوم التناد سے مفسرین کرام نے دو معنی مراد لیے ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ محشر میں جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ سارے کے سارے جو جنت میں جانے والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کو جکڑا جائے گا اور ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یوم التناد سے مراد وہ چیخو پکار کا وہ والا دن ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جو رجل مومن تھا، اب اس کا ایمان اور اس کی قوت، یعنی قوت گویائی اور اس کی یہ جرت، بہادری، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور کشف کے بتلا دیا، بطور الہام کے بتلا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں پر الہام کرتے ہیں۔ بعض کشف اپنے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ بعض بزرگوں کو ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ کشف ہو گیا کہ جب تم پر عذاب آئے گا پھر تم ایک دوسرے کو پکارو گے۔ وہ جو عذاب کا دن ہے کہ جس میں تم ایک دوسرے کو پکارو گے، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں۔ اور جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر بھی فرمایا کہ جب وہ غرق ہو رہے تھے تو غرق ہوتا ہوا آدمی کیسے نہیں پکارتا، اور فرعون کا وہ جو کلام تھا کہ آج میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وہ جو اس کی چیخو پکار تھی، اور وہ جو اس کی قوم دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غرق ہو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے، اور ان کی باری بھی بیچ میں آ رہی ہے، ساتھ ہی وہ بھی غرق ہوں گے۔ تو وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاد، اے میری قوم، میں تم پر چیخو پکار کے دن کا خوف رکھتا ہوں کہ جو عنقریب تم پر آنے والا ہے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پھرو گے پیٹھ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی وہ بار بار وہ اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے، اللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی، کبریائی، خدائی کا دعویٰ وہ بتلا رہا ہے ان کو کہ ما لکم من اللہ من عاصم، پھر اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور بہرحال جس کو اللہ گمراہ کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اس کو کوئی راہ سجھانے والا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی تمہاری کجروی کی وجہ سے، تمہارے عناد کی وجہ سے، تمہاری شامت اعمال کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں تمہاری اس گمراہی کے اندر ہی پڑا رہنے دے، تمہیں تمہاری اس کجروی کے اندر ہی رہنے دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اس کو کوئی راہ سجانے والا نہیں ہے۔ یعنی جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، بار بار سمجھانے کے باوجود اور پوری حقیقت کھول دینے کے باوجود بھی یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے، تو گویا کہ انہوں نے خود ہی ارادہ یہ کیا ہے کہ ہم گمراہی میں ہی پڑے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب سے ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں ہی رہیں گے۔ اور پھر جس کے لیے اللہ فیصلہ کر دیں کہ اس نے گمراہی میں رہنا ہے تو وہ کبھی بھی پھر ہدایت پر نہیں آ سکتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ بڑا جرت والا تھا وہ، فرعون کے سامنے اکیلا شخص